بالکل بالکل سبحان اللہ. پڑھ نہیں سکتا صحیح بالکل. بھیج مجھ کو کہ اللہ تو بھیج. سبحان اللہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ. اللہ بھیجے اللہم صحیح بالکل. اللہ تو بھیج. بالکل تو صرف سلام پڑھ. صحیح. سلام پڑھ جتنا پڑھنا اتنا پڑھ. لیکن قانون مصطفیٰ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل قانون مصطفیٰ ہے. جب نبی نے فرما دیا کہ اذان کے اندر صرف اذان ہی دی جائے صحیح. تو تم اذان کے پہلے درود و سلام پڑھتے ہو اچھی بات ہے. سلام پڑھتے ہو اچھی بات ہے. تو سلام کے بعد کچھ دیر رک جایا کرو. صحیح. کیا ہے؟ رک جائے. رک جایا کرو. اس رکاوٹ کے بعد رکو کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اذان دیا کرو. ورنہ سلام اور درود اذان کی گنتی میں ہو جائے گا تو اذان نہ ہوئی. صحیح بالکل بالکل. حکم تو تھا اذان پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنا اور دعا پڑھنا. آج ہم نے جگہ جگہ پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تو ایسا لگتا ہے کہ سنی وہی ہے جو مائک کے اندر سلام پڑھے. بھول گئے میرے بھائی وہ حدیث. میرا بھائی بولتا ہے علم حسنا مانتا ہوں میرے نبی پہ جان دیتا ہوں. میرے بھائی نبی پہ جان دینے والے رک جا تھوڑا رک جا. نبی کی سنت کو خالی اپنا لے جان بعد میں دینا. بالکل. تیرا وقت بھی بعد میں دے. جان تو پوچھ تیرا وقت دے. کیا وقت دے کہ دیکھ میرے نبی علیہ السلام کیا فرمایا کہ میری امت کو مغفرت کر دے مولا. اور جو نبی پنجتن کو چاہتا ہو رسول کریم کو چاہتا ہو غوث اعظم جیسے ہستی کو چاہتا ہو اس کو موت نہیں آتی جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو جاتی. وہ ایسا عاشق بھی تو بنے. ان مولویوں نے پھرا دیا. کیا کیا بھیا؟ پھرا دیا. کیا پھرایا؟ دیکھیں کیا پھرایا. سلام میرے آقا کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک نور اللہ. ابھی میں نے 3 الفاظ بولے آپ کے سامنے سرکار کو سلام بھیجا. آپ نے سنے ساتھ میں آپ نے بولا کیونکہ تمہاری نگاہ توجہ میرے طرف ہے. کہاں ہے؟ میرے طرف ہے اور میں پڑھ رہا ہوں تو آپ سن بھی رہے ہو. لیکن آپ جمعہ کے اندر مائک کے اوپر درود و سلام جو پڑھتے ہو تو تمہارے لیے تم نے کیا علم حسنہ ہے. تم نے کیا یہ جائز ہے. تم نے کیا یہ حق ہے. تو میں بھی مانتا ہوں جائز ہے علم حسنہ ہے سب ٹھیک ہے. لیکن نبی کی ایک حدیث کھڑی ہے کہ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا نام نکلے تمہاری امت کے سامنے تمہارا نام نکلے امت کے سامنے اور تمہارا امتی ہونے کے بعد وہ تم پر سلام نہ کرے تو اس پہ نالت ہو. تو نبی نے فرمایا آمین. تو کتنی میری بہن اور بیٹیاں ہیں کتنے میرے بھائی اور میرے باپ جیسے لوگ ہیں میری ماں ایسے لوگ ہیں جو نبی پہ سلام تو سنتے ہیں اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. اس کا گنہگار کون؟ اس مائک کے اندر سلام پڑھنے والے جو فتنہ لے کے بیٹھا اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں ابے تو گناہوں سے بچتا ہے نہیں. تو نے مسلمان کو گناہ میں نہ کر دیا. علم حسنہ اس کو بولتے ہیں جو مسلمان کو گناہ سے روکے گناہ سے بچائے. تو نے بچانے کی جگہ گناہ میں نہ کر دیا. اگر نہیں پہ تو چاہتا تو علم حسنہ کے اندر بیٹھ جائے جی بوستانی کی طرف. آ جا بشر حافظ رحمۃ اللہ کی طرح. آ جا حسن بصری کی طرح. آ جا رابعہ بصری کی طرح. پڑھ کے دیکھ اتحیات کے اندر آگے مت جا. علم حسنہ واپر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے پر چلے جاتا ہے نا برحق جا. لیکن اس کے پہلے ایک اور الفاظ آتا ہے السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چیزاں 2 کلاک تک ولی پڑھتے تھے. آگے نہیں پڑھتے تھے. آگے نہیں بڑھتے تھے. کیوں نہیں بڑھتے تھے؟ کہ نبی کا چہرہ دکھ جائے نبی کی آواز آ جائے. اور آتی تھی جب یہ ابراہیم بن ادم جب یہ رابعہ بصری کبھی حسن بصری بشر حافی علم حسنہ انہوں نے ایسا واپرا. کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی نبی پہ سلام کر کر. کسی کو زبردستی کھڑا نہیں کرا. ارے تو رب چاہے اس سے کام لے رہے اللہ اسے توفیق دے اس سے کام لے. بھول گیا میرا بھائی امت مصطفیٰ میں پوری کائنات نبی کی ہوئے لیکن سب کسی کو کلمے کا موقع نہیں دیا. سب کسی کو نماز کا موقع نہیں دیا. کسی کو غیر اللہ بنا دیا. کسی کو نصارہ میں نہ کھا. کسی کو یہودوں میں نہ کھا. کسی کو ہندو میں نہ کھا تو کسی کو کرسچن میں نہ کھا وغیرہ وغیرہ میں نہ کھا. اور کسی کو مسلمان بھی بنایا تو نماز کا موقع نہیں دیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن تو علم حسنہ واپرے میرے بھائی عالم حدیث عالموں کو بولنا ہے پہنچانا ہے یہ الفاظ
کہ جو تم مائکوں میں کر رہے ہو یہ غلط ہے. میں دیکھتا ہوں کئی میری بہن بیٹی اپنے کاموں میں پڑی ہوتی ہے, نبی کا نام لکھتا ہے اس کے کام میں پڑی ہے. میرا بھائی گھومتا رہتا ہے, نبی کا سلام ہوتا رہتا ہے, ارے نبی کا کانوں میں اس کی آواز جا رہی ہے, وہ سلام نہیں بھیج رہا نبی پہ تو وہ گنہگار ہو گیا. تو بتا تیرا علم اس نے اس کیا کام کا جو کوئی نبی کی امت کو گنہ میں ڈال دے, نبی کی امت کو گنہ میں ڈال دے, وہ علم اس نے کوئی کام کا نہیں. نہیں میرے نبی نے فرمایا سب سے بہتر میرے امت میں اور اسلام میں سب سے بہتر انسانوں کے اندر میرے امت کے اندر وہ بندہ ہے جس سے سب سے زیادہ میری امت کو فیض ملتا ہو, سب سے زیادہ فیض ملتا ہو. وہ بندہ بیٹھا ہو اور کوئی تکلیف لائے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بندے کے پاس آئے وہ بندہ کسی کو اچھی راہ بتاتا ہو, وہ سب سے بہتر بندہ ہے, وہ بندہ سب سے بہتر ہے. اور انہی کے لیے میں نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کرو ان کا چرچا. میں قیامت کے ممبر میں بٹھانے والا ہوں, تم میرے بٹھانے کے پہلے اپنے دلوں میں بٹھا لو, ان کے جلسے کرو. یہی محی الدین چشتی ہے, یہی گوشہ گل, یہ تمہارے پیر و مرشد ہے, یہ تمہارا شیخ ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہاری ماں ہے. تعظیم احترام کرو, کسی بھائی بہن کا دل نہ دکھاؤ اور کسی مسلمان کو زبردستی سلام اور درود اور نماز کے لیے گنہ میں مت ڈال. نبی کے قانون پکڑ کر چل. آج کی پوزیشن کے اندر خراجی ڈھونڈنے کے لیے ہم کہیں اور جاتے ہیں. ارے نہیں, آج تو سنیوں میں خراجی بیٹھے ہوئے ہیں, علم اسنا بول کے خراجی ہے, گنہ میں لاتے نبی کی امت کو, نبی کی امت کو گنہ میں لا رہے ہیں. ان کے سامنے غلط پرتا کے نہ صحیح رشتے ہجانوں کی تکبیر بولی جائے, نہ نماز کی تکبیر بولی جائے, نہ قرآن کی تلاوت کری جائے. اپنی مرضی کا مولوی آ گیا, وہ نماز پڑھانا چالو پڑ گیا. مولوی کو کوئی بولنے جائے تو مولوی رکنے تیار نہیں, سمجھنے تیار نہیں, بولتا ہے کہاں پڑھ کر آئے ہو. ہم تو احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے بریلی سے آئے ہیں, ہم بہار سے آئے ہیں, ہم یو پی سے آئے ہیں. ارے بھائی جو جن کا نام لے رہا ہے وہ تو بہت بڑی ہستی ہے, احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ السلام. وہ نسبت تو لے کر آیا تھا تو کیا نبی کی سنت تجھ سے جاتی ہے؟ تو احمد رضا خان والا ہوتا تو نبی کی سنت جاتی کہاں؟ جو حضرت کو اگر سنی کوئی بولتا ہے مولوی کہ میں احمد رضا خان سے محبت کرتا ہوں, احمد رضا کو چاہتا ہوں, تو کتاب کھول کر دیکھ لے, فتح رضوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اذان کی آواز مائک میں آج بھی نہیں ہے, آج بھی اس کا اطلاف چل رہا ہے, آج بھی اطلاف ہے. کیا ہے؟ اطلاف ہے. قرآن کی تلاوت اتنی اجم سے کرو تمہارے کان میں آواز آئے, نماز اتنی اجم سے پڑھو جتنے تمہارے کان میں آواز آئے, سلام بھی اتنا اجم سے پڑھو جتنا تم سمجھ سکو. آج کا مولوی تو جب تک مائک پہ کھڑے نہیں ہوئے گا سلام نہیں پڑھے گا اور اشارے سے بولے گا آواز بڑھاؤ. بھائی کہاں سنا رہا ہے سلام, کہاں سنا رہا ہے؟ مائک کا آواز فاس کرنے کے بعد, آلیم کو فاس کرنے کے بعد تو سناتا کس کو ہے؟ اس محلے والے کو کہ اپنے پریوار والوں کو, کس محفل والوں کو؟ تو نہیں, سلام تو نبی پڑھتا تھا, نبی تو خاموشی میں بھی سنتے ہیں, نبی تو چکرے کھپی میں بھی سنتے ہیں, تو من میں پڑھ نبی سنتے ہیں, تو سوئلے میں پڑھ تو نبی سنتے ہیں, خاموش آنکھ بند کر کے تو سنتے ہیں, بیٹھے تو نبی سنتے ہیں. ارے تجھے ملا جو مائک میں پڑھ لیا یہ علم اسنا نہ ہوا, حقیقت میں سننی بن جائے. یہ احمد رضا خان کے چاہنے والے حقیقت میں بن جائے. غلط ہے وہ لوگ جو امت مصطفیٰ گمراہ کر رہے ہیں, فرقہ پتی کر دی, یہ فرقہ الگ, یہ فرقہ الگ, یہ فرقہ الگ, یہ فرقہ الگ, فرقے الگ کر دیے. کیا کر دیے؟ فرقے الگ کر دیے. ارے فرقہ الگ ہے, اس فرقے والے کو پوچھ تیرا اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ. اب بتا تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے اللہ جس سے چاہے محبت کر لے. ہر پیڑ آم کا ہوتا بھائی, ہر پیڑ آم کی پوری لائن لگا دیا, 10 پیڑ آم کے, 10 پیڑ ایپل کے. ضروری نہیں کہ جو آم کا پیڑ اس پہ آم آئی جائے. ارے کچھ پیڑ آم کے ہوتے ہیں لیکن اس پہ پھل نہیں آتے. بالکل ضروری نہیں کہ اس پہ پھل آئے, وہ تو جب تک رب نہ چاہے, اور رب چاہے تو سوکھے کے اندر پھل لا دے. تو دھیان رکھے کہ ہم
عاشق رسول ہے, غلامان رسول ہے, غلامان پنچتن ہے, اور سیدوں کے غلام ہے. تمام اولاد رسول کے ہم غلام ہیں. ہماری غلامی کی اوقات میں رونا چاہیے. بالکل. وہ الفاظ وہ اتنا علم اسنا نہ کر لے جو غریب نواز نے نہ کیا ہو. کبھی غریب نواز نے ایسا نہیں کرا جو آج ہم کر رہے ہیں. کبھی خواجہ معین چشتی, غریب نواز, غوث اعظم, ان لوگوں نے علم حسنہ ایسا نہیں واپرا. ان کا علم حسنہ اس کو بولتے ہیں کہ ہر حال میں جو امام